میں ڈاکٹر قائد علی خان، صدر شعبہ اردو SPC گورنمنٹ کالج اجمیر۔ میرے لیکچر کا آج جو موضوع ہے وہ ہے اردو غزل۔ اردو غزل کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ یہ پارٹ فرسٹ کے طلباء اور یہ پارٹ سیکنڈ میں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایم اے پریویس کا جو نظم و غزل کا پیپر ہے، غزل کے پیپر میں یہ لیکچر ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ جب ہم اردو غزل کی بات کرتے ہیں تو غزل کے معنی، اس کے اصطلاحی معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اور اس کی اہمیت، اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ غزل کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ عورتوں کی زبان میں گفتگو کرنا ہے۔ جیسا رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ بلا شبہ جب اردو شاعری کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، مثنوی ہو، رباعیات ہو، لیکن غزل کا جو مقام ہے، جو انفرادیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اردو غزل کو اگر فن کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کو بھی اس کے اجزائی ترکیبی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور کرتے ہیں۔ غزل کے لیے جو لازمی چیز ہے، جو شرائط ہے، ان میں غزل کا مطلع کا ہونا، مطلع میں قوافی اور ردیفوں کا ہونا، اس کے علاوہ اس کے دوسرے جو اجزاء ہیں ان میں چاہے مقطع ہو، بحر ہو، اوزان ہو، یہ تمام اس کے لازمی جزو ہیں۔ مطلع کو جب ہم بات کرتے ہیں، غزل کے فن کی بات کرتے ہیں، تو مطلع غزل کا پہلا شعر ہے اور اسی کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے بغیر قافیے کے غزل نہیں ہو سکتی، لیکن بغیر ردیف کے غزل کہی گئی ہیں اور کہی جا سکتی بلا شبہ۔ لیکن بعض شعراء نے غزلوں میں ردم پیدا کرنے کے لیے، اس میں ایک نغمگی پیدا کرنے کے لیے ردیفوں کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر غالب نے کہا مطلب کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اب یہاں جو شاعر نے پہلے مصرعے میں جو بات کہی ہے کہ درد کا حد، دوسرے مصرعے میں جو بات کہی ہے کہ درد کا دوا ہو جانا، تو دوا لفظ کیا ہے؟ یہاں قافیہ ہے، اور ہو جانا اس کا ردیف ہے۔ تو دونوں میں تکرار قافیے کی ہونا لازمی ہے، اسی لیے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخر کے اندر جب شاعر اپنا خصوصی نام یا نک نیم یا تخلص جب استعمال کرتا ہے، اور اس تخلص کے ساتھ جب وہ آخری شعر کہتا ہے غزل کا، اسے مقطع کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر۔ اور وہ غزل کا مقطع شاعر کس معیار کا کہتا ہے، اسی کی معیار پر جو ہے اس کی غزل کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے مرزا غالب کا ایک مقطع ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہاں میر کی غزل گوئی کی تعریف یا میر کی شاعری کی تعریف مقصود ہے ضرور، لیکن غالب نے جو اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے جو بات تسلیم کی ہے مسلم ہے۔ بہرحال غزل کے اندر بحروں کا ہونا بھی لازم ہے اور اوزان کا ہونا بھی لازم ہے۔ اس کی بہت سی شرائط ہے، اس کی بہت سی تقطیع ہیں، اور اس کے علاوہ غزل میں جو اشعار کی پابندی کے لیے جو کہا گیا ہے کہ غزل کے اندر کم سے کم 3 شعر کا ہونا لازم ہے۔ بعض نقادوں نے اس کو کہا ہے کہ 5 اشعار کے بغیر غزل مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال
غزل میں ایک مطلع ہونا چاہیے، چند اشعار ہوں، پھر اس کے بعد مقطع ہو، یہ مکمل غزل کہلاتی ہے۔ اور شعرائے متقدمین کے ہاں ہمیں اس طرح کی بے شمار غزلیں ملیں گی جس کے اندر انہوں نے 35 اشعار اس میں کہے ہیں شامل ہیں، لیکن عموماً 9، 11 اور 13، 15 کی ترتیب جو غزل میں اشعار کی ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ بہرحال غزل کے حوالے سے، یہ فن کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ گفتگو کی ہے۔ اب غزل کے اس طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ غزل اردو شاعری میں آئی کیسے ہے، داخل کیسے ہوئی۔ تو دیکھیے، اردو غزل سب سے پہلے فارسی سے منتقل ہوئی اردو کے اندر، کیونکہ فارسی شعراء نے ہی اردو غزل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا، ابتدا کی، اس کا ارتقاء کیا اور اس میں بڑے بڑے دواوین پیش کیے۔ پھر اس کے بعد جب اردو غزل کا پس منظر تیار ہو گیا تو ہندوستان میں اردو غزل کے اندر اردو غزل شامل ہوئی ہے، داخل ہوئی۔ بہرحال اردو غزل کے ارتقاء پر ہم دوسرے لیکچر میں بات کریں گے۔ پہلے ہم غزل کے حوالے سے اس کی ابتدا اس طرح بھی کہی جاتی ہے کہ جب عربی شعراء قصائد لکھا کرتے تھے تو قصائد میں جو اس کا ابتدائی حصہ ہوتا تھا، جس کو ہم تمہید کہتے ہیں، جس کو تجویب کہتے ہیں، اس کے اندر وہ عشقیہ اور بہاریہ بیان کیا کرتے تھے۔ جب عربی قصائد فارسی قصیدوں میں منتقل ہوئے یا فارسی قصائد پڑھے جانے لگے تو فارسی قصیدہ نگاروں نے بھی اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اور انہوں نے اسی ترتیب میں قصائد کہے۔ لیکن جب وہ فارسی شعراء نے دیکھا کہ یہ جو تمہید کا حصہ ہے یہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ جس پر لوگ خاص طور سے اس پہ توجہ دیتے ہیں اور اس پہ داد و تحسین ملتی ہے، تو انہوں نے اس جز کو علیحدہ کر دیا اور اس کا نام غزل دیا گیا، چونکہ اس میں عشقیہ بیان تھا اور چونکہ غزل کے معنی محبوب سے گفتگو کرنے کے بھی ہیں، تو غرض یہ صنف قصیدے سے منتقل ہو کر ایک جداگانہ حیثیت رکھ کر یہ اس طرح سے فن کی حیثیت سے یہ ہمارے ہندوستان میں داخل ہوئی اور یہاں پر پیش کی گئی۔ اس کے بڑے بڑے دیوان بڑے بڑے شعراء نے لکھے ہیں، ان میں خصوصی نام آپ نے محمد رفیع سودا کا سنا ہوگا، میر تقی میر ہے، مرزا اسد اللہ کا غالب ہے، طاق دہلوی ہے اور بے شمار شاعر ہیں، مومن خان مومن ہے اور بے شمار شعراء ہیں جنہوں نے اس غزل کو بام عروج تک پہنچایا اور غزل کو ایک الگ پہچان دی، اپنے معنی مفاہیم کے اعتبار سے بھی اور مقبولیت کے اعتبار سے۔